اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ یعنی جو جھاگ ہوتے ہیں نا، دکھنے میں بہت سارے ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جو فائدہ مند چیز ہوتی ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں باقی رکھتا ہے، وہ چیز زمین میں باقی رہتی ہے۔ اب یہ چیز اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے قوموں کو باقی رکھنے کے اوپر، پھر وہ چیز کوئی چیز ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، یا پھر کوئی انسان ہو، کوئی قوم ہو، کوئی بھی قوم جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں باقی رکھتا ہے اور اس کی شان کو بلند کرتا ہے۔ اور جو قوم بس اپنے آپ کو دیکھتی ہیں، یا پھر وہ اتنی بے حس ہو جاتی ہے، اس کو دوسروں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے، اتنی سست ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ہی خیال نہیں کر پا رہی، دوسروں کا کیا کرے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک جھاگ کی طرح غائب کر دیتا ہے۔ یا تو وہ پوری قوم ہی دنیا سے غائب ہو جاتی ہے، یا پھر اس کی کوئی وقعت ہی نہیں رہتی، کوئی ہوتی ہے لیکن لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے، اس کی سنی نہیں جاتی کہیں پر۔ تو دوستو، بالکل ایسا ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوا ہے، اس مسلم امہ کے ساتھ ہوا ہے۔ کوئی زمانہ تھا کہ مسلم امہ جو تھی وہ لوگوں کے کام آتی تھی، ہر چیز میں کام آتی تھی، ایسا نہیں صرف دین پھیلانے میں، دنیا کی چیزوں میں بھی لوگوں کے کام آتی تھی۔ جب پوری دنیا میں ظلم پھیلا ہوا تھا تب اسلام آیا، صحابہ نے اس کو پوری دنیا میں پھیلایا، اور ایک ایسا ماحول دنیا میں پیدا ہو گیا جس نے لوگوں کو خوش کیا، لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ اور وہ صرف اور صرف اس لیے تھا کہ صحابہ صرف بیٹھ کر اپنی عبادتوں میں نہیں لگے رہتے تھے، وہ لوگوں کی بھی فکر کرتے تھے۔ جب تک یہ ہمارے اسلاف کرتے رہے تب تک یہ قوم عزت کے ساتھ رہی، اس قوم کا لوگوں میں رعب تھا اور دبدبہ تھا۔ لیکن جب یہ قوم پیسے میں پڑ گئی اور کاہلی میں پڑ گئی، ہر چیز میں فائدہ دیکھنے لگی، اپنا فائدہ دیکھنے لگی، اور سستی میں، کاہلی میں پڑ گئی، تو پھر اس قوم کا ایک ایسا حال ہوا کہ آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس قوم کا حال کیا ہے۔ نہ تو اس میں اتحاد ہے، نہ اتفاق ہے، اور نہ ہی اس کی کہیں پر کوئی بات کی وقعت ہے، کچھ ہے۔ پھر چاہے ہم کتنا ہی زور لگا لیں، جب تک ہم لوگ اپنے اندر لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی صفت پیدا نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن میں بتایا ہوا یہ قانون تب تک ہمیں، ہماری وہ پرانی جو ہمارا رعب تھا لوگوں پر، ہماری لوگوں کے دلوں میں محبت تھی اور اس امت کا سکہ چلتا تھا، تب تک وہ چیز واپس نہیں آ سکتی۔ اسی طرح سے مولانا ابوالکلام آزاد وہ کہتے ہیں کہ جو شخص صرف اور صرف اپنے لیے جیتا ہے، اپنے کمانے کے لیے، اپنے کھانے کے لیے، تو وہ آدمی ایک زندہ لاش ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر وہ آدمی دنیا سے چلا بھی جائے تو دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ سوچیں کہ آج ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو دنیا کا کیا نقصان ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے۔ تو جب تک ہم ایسی قوم نہیں بنیں گے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، ان کے غم میں ان کے کام آئے، ضروری نہیں کہ ہم ان کی پیسے سے مدد کریں، ہم کسی بھی چیز سے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پیر دیے ہیں، ہم ان کی فزیکل مدد کر سکتے ہیں، اپنے اعمال سے مدد کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے اعمال سے بھی ان کی مدد نہیں کر سکتے تو ہم کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی بات اچھی معلوم ہے تو ہم لوگوں کو بتا دیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں، خود اپنے ساتھ نہیں رکھیں۔ کچھ برا ہو رہا ہے تو اس کو منع کر دیں، جو برا کر رہا ہے ظالم کو روک لیں، ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو روک لیں۔ جب اس طرح کی قوم بنیں گے تب جا کر اللہ تعالیٰ ہماری پرانی جو ہمارے جو اس قوم کی شان تھی وہ واپس لوٹائے گا۔ دیکھیے دوستو، دنیا میں تو ہم کسی میدان میں لوگوں کو فائدہ پہنچا ہی نہیں رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا فائدہ جو تھا اس امت کا، لوگوں کو پہنچانا جو تھا اس امت کو فائدہ، وہ فائدہ تھا دین کا، اسلام کا۔ اس سے بڑھ کر ہم کیا لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ سنوار دیں، ان کو دین کے بارے میں بتا کر، ان کو بتا کر کہ آخرت میں کیا کیا ہونا ہے، کیا کیا سوال ہونے ہیں، ایک آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ لوگوں کو بتا کر، ان کو بتا کر کہ ان کا ایک خالق ہے جس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جانی چاہیے، تو ان کی جب یہ بتا کر ہم آخرت سنوار دیں گے تو اس سے بڑا فائدہ ہم کیا پہنچا سکتے ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہی تھا، اور آج ہم یہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ دنیا کے میدان میں تو بالکل پیچھے ہیں ہی، اور جو سب سے بڑا فائدہ ہم آسانی کے ساتھ پہنچا سکتے تھے، صرف بات کہنی تھی، وہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ بہت سے غیر مسلم جو مسلم ہوتے ہیں ان کے انٹرویو میں نے سنے تو وہ بتاتے ہیں کہ مسلم لوگوں نے ہمیں کیوں نہیں بتایا، آج تک میرے اتنے دوست تھے انہوں نے کبھی مجھے دعوت نہیں دی، کیوں نہیں دی؟ تو وہ لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں ان لوگوں کو ہماری ذرا فکر نہیں تھی کہ ہم کتنے بڑی
मुसीबत में फंसने वाले थे इस ज़िंदगी के बाद। इन लोगों को मेरी ज़रा फ़िक्र नहीं थी। वो लोग ही कहते हैं, तो हमें अपने भाइयों की, वो भी हमारे भाई हैं, उनकी फ़िक्र होनी चाहिए। हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की फ़िक्र होनी चाहिए, चाहे हम किसी भी अमल से करें, छोटा से छोटा अमल हो, लेकिन हम ऐसे ना हो कि सिर्फ़ अपने लिए जी रहे हो। हमारी ज़िंदगी में हम कुछ वक्त ऐसा निकालें जो सिर्फ़ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हो, हमारी नीयत उसमें अल्लाह को राज़ी करना हो। फिर जाकर जो ये आयत का रूल है, व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, तो ज़मीन में ठहरने का मतलब तो हम भी ठहरे हुए हैं, लेकिन वो ठहरने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला उसको इक़्तिदार अता फ़रमाता है ज़मीन में उसको खुशहाली अता फ़रमाता है, वो फलता है, फूलता है। तो ये कौम भी इसी तरह फली फूली थी, लेकिन जब हमने ये काम छोड़ दिया तो फिर जो हमारा हाल है वो आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों, ये बात मैंने आपको बताई ताकि हम और आप कुछ तो करें, कुछ तो ऐसा करें जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे और नफ़रत ना फैले, मोहब्बत फैले। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।